ڈان نیوز میں ایک بار مجاہد ویلی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. اور آج بھی ضمنی الیکشن ہو رہے ہیں قومی اسمبلی کی کراچی میں، ایک قومی اور ایک صوبائی کی، اور ایک خیبر پختونخوا میں صوبائی اسمبلی کی. اور اس سے پہلے بھی جو ضمنی الیکشن ہوئے، اگر اس کو پیمانہ بنایا جائے ضمنی انتخاب کو، تو ایک پرسیپشن، ایک تاثر یہ آ رہا ہے کہ تحریک انصاف کی مقبولیت میں، یہ لفظ بھی بڑا بھاری ہے لیکن بہرحال کمی آئی ہے. اور خاص طور پر اگر میں کے پی میں دیکھوں، سوات کی ان کی نشست چھینی گئی، لاہور میں ایک بڑی اہم نشست تھی خان صاحب کی، وہ چھینی گئی ہے. 2 خان صاحب نشستیں چھوڑی تھی، اور تیسری آج جو کراچی کی ہے جس کی خبریں یہ آ رہی ہیں کہ بہرحال وہ اس میں پی ٹی آئی کا پلڑا بھاری ہے. لیکن خیبر پختونخوا میں ذرا خاصا لاس صوبائی میں اسمبلی میں بھی ہوا ہے، اور آج کی نشست میں جو اب تک نتائج آئیں اس میں بھی ایسا لگتا ہے کہ تحریک انصاف اپنی نشست چھوڑنے جا رہی ہے. لیکن ہم صرف ضمنی انتخاب تک محدود نہیں رکھیں گے، اور نہ ہی میں یہ کہوں گا کہ ضمنی انتخاب ایسا پیمانہ ہے کہ جس کو سامنے رکھ کر ہم یہ کہیں کہ نہیں 60 دن نہیں 100 دن اور اگلے آنے جانے والے حکومت کے دن جانے والے ہیں. لیکن یہ ضرور ہے کہ جو معاشی چیلنج اس وقت حکومت کو درپیش ہیں اس سے بہرحال وہ بڑی ہلی ہوئی ہے، دہلی ہوئی ہے. اور وہ جو کہتے تھے کہ آئی ایم ایف کے پاس نہیں جائیں گے، وہاں جانے کا ارادہ کر لیا ہے کہ کوئی اور راستہ نہیں. تو اسی لیے اس حوالے سے کہ ذرا معاشی پہلو بھی رکھیں، تو میں نے ساتھ اپنے کو شریک میزبان رکھ لیا ہے ڈاکٹر شائستہ صاحب کو. پھر ہمیں کراچی اسٹوڈیو میں کراچی میں ہمیں جوائن کریں گی ڈاکٹر نفیسہ شاہ، بڑی سینئر سیزنڈ ہماری پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنما ہیں، سیکرٹری انفارمیشن بھی ہیں. اور اسلام آباد اسٹوڈیو میں تحریک انصاف کی رکن اسمبلی ہیں کمل، ہمیں جوائن کریں گی کمل شوذاب. کیا ڈاکٹر صاحبہ سے بات کرنا چاہتا ہوں؟ میں چاہتا ہوں پہلے ذرا نفیسہ شاہ صاحبہ سے گفتگو کی جائے کہ ایک تو یہ الیکشن کے حوالے سے بھی، پھر بہرحال معیشت بھی. ڈاکٹر صاحب نفیسہ شاہ بی بی کی بات چاہوں. جی ڈاکٹر صاحبہ کیا حال ہیں آپ کے؟ جی بالکل ٹھیک، آپ کیسے ہیں مجاہد بھائی؟ ٹھیک ہے. تو میں اگر ایسے ہی کہہ رہا تھا کہ کیا ضمنی الیکشن کو اگر ہم پیمانہ رکھیں، اور جو اس وقت بھی ہو رہے ہیں، جو 60 دن میں خاص طور پر پچھلے بھی انہیں کے پی میں لاس کرنا پڑا الیکشن کو، لاہور میں بھی کرنا پڑا، آج بھی الیکشن ہو رہے ہیں، خیر وہ وہی جائیں گے. تو اس کو اگر ہم صرف یعنی آپ تو کہیں گی یہی کیونکہ آپ ان کی پیپلز پارٹی کی ہیں، تو وہ اس بنیاد پر ہم کہہ سکیں کہ پیپلز پارٹی نے جو وعدے اور دعوے کیے تھے شاید وہ پورے نہیں کر سکے، اس لیے ووٹر 60 دن میں ہی ان سے جو ہے وہ دور ہوتا جا رہا ہے. نفیسہ شاہ پیپلز پارٹی پی ٹی آئی، یو مین پی ٹی آئی؟ جی پی ٹی آئی سے دور ہوتا جا رہا ہے. جی دیکھیں لاسٹ جو ضمنی الیکشنز کے رزلٹس آئے اس میں پی ٹی آئی نے لوز کیا سیٹیں جو تھیں، اور اس کے 2 انالیسس، 2 تجزیے ہو سکتے ہیں، میں تیسرا نہیں ہو سکتا. پہلا یہ کہ یا تو لوز اس لیے کیا کہ جو پچھلے الیکشن تھے اس میں، کیونکہ ہمارا یہ دعویٰ ہے اور ہم یہ تحقیق کے لیے بھی کہہ رہے ہیں، انویسٹیگیشن کے لیے بھی کہہ رہے ہیں کہ پچھلے الیکشنز جو تھے وہ کنٹروورشل الیکشنز تھے. فارم 45 ابھی تک گم ہے، اور اس کے نتیجے میں ایک سلیکٹڈ گورنمنٹ آئی تھی. یا اگر تو وہ انالیسز اس کے اوپر میچ کریں تو وہ بھی پھر میچ ہوتا ہے، کیونکہ جو رولنگ پارٹی ہے جس کے لیے ہم کہہ رہے ہیں سلیکٹڈ گورنمنٹ ہے، ان کی نشستیں کم ہوئی ہیں، بالخصوص لاہور میں اور پنجاب میں. اور اگر دوسرا انالائز کریں کہ ان 60 دنوں نے انہوں نے اتنی تیزی سے ان کا گراف گرا ہے، تو پھر بھی دونوں پوزیشنز میں یا دونوں کلیمز میں پی ٹی آئی کی حکومت جو ہے وہ پولیٹیکلی لوز کر رہی ہے. پولیٹیکلی ان کا جو یا تو انہوں نے کام ایسے کیے ہیں، اور وہ بھی اپنی جگہ حقیقت ہے کہ آپ ایک دفعے میں 140% آپ گیس میں اضافہ کر لیں تو آپ نے غریب کی کمر تو توڑ دی اسی فیصلے سے. تو اس قسم کے جو انہوں نے فیصلے کیے ہیں ایک کے بعد دیگرے، ان کی وجہ سے بھی ان کا پاپولیرٹی گراف آبویسلی بہت تیزی سے نیچے آیا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ سرے سے ان کی ایک مصنوعی جو تھی، وہ ایک مصنوعی قسم کی ان کی پریزنس ہے،
اور وہ آہستہ آہستہ وہ ثابت ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. کمل بھی تحریک انصاف کی پارلیمانی سیکریٹری بھی ہیں اپنے نیشنل اسمبلی میں بھی. آپ نے ڈاکٹر نفیسہ شاہ پیپلز پارٹی جیسے میں نے کہا سینئر رہنما ہیں, وہ اسباب بتا رہی تھیں خاص طور پر ضمنی الیکشن کو بھی سامنے رکھتے ہوئے, اور پھر معیشت کے حوالے سے بات کروں گا. لیکن آپ یہ سمجھتی ہیں کہ جو اپنے پچھلے ہفتے جو لوز کیا اور آج ایک کے پی میں شاید لگتا ہے کہ وہ لوز کرنے جا رہی ہیں, یہ اس سبب ہے کہ پی ٹی آئی اپنے جو وعدے تھے دعوے تھے بلند باغ پورے نہیں کر سکی, اس لیے ابھی سے یعنی 60 دن سے پہلے ہی 100 دن تو چھوڑیں آپ کا ووٹر آپ سے مایوس ہونا شروع ہو گیا ہے؟ کمل بی بی. جی مجاہد بریلوی صاحب, تھینک یو ویری مچ. آئی ڈونٹ ایگری ود دس آرگیومنٹ بیکاز یہ تو ایک پروپیگنڈا ہے جو لانچ کیا جا رہا ہے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ 2023 کے الیکشنز نہیں ہیں کہ 5 سال گزر گئے اور ہماری پرفارمنس ایویلیویٹ کی جا رہی ہے اور اس میں ہماری پالیسیز کو نہ فریم میں آنے کے اور ہماری ڈیلیوری نہ کرنے کی وجہ سے لوگ ہمیں ریجیکٹ کریں, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. یہ میرے خیال میں لوگوں کی خواہش ہو سکتی ہے لیکن ریالٹی اس طرح کی نہیں ہے. بات صرف اتنی ہے کہ اگر میں بھی لوز کر رہے ہیں تو پچھلی دفعہ جب ون کیا تھا تب بھی ڈیفرنس کم تھا. تو ڈیموکریسی میں اوپینین اوپر نیچے ہو سکتے ہیں. حکومت ہماری 5 سال کے لیے آئی ہے, لوگوں نے ہمیں 5 سال کے لیے مینڈیٹ دیا ہے, کوئی 60 دن کے لیے مینڈیٹ نہیں دیا ہے. ہاں اپوزیشن کی جماعتوں کو یہ تکلیف ضرور ہے کہ اگر جتنا زیادہ ٹائم ہمارا گزرتا جائے گا ان کے اگلے الیکشن بالکل فارغ یعنی کلین سویپ ہونے کے چانسز ہیں. کلین سویپ ان ادر وے راؤنڈ کے پھر جس طرح کے پی سے بہت بڑی بڑی جماعتیں بہت بڑے بڑے لوگ نکل گئے, اسی طریقے سے پاکستان کے پولیٹیکل سسٹم میں سے ان سب کے مائنس ہونے کے بہت زیادہ چانسز ہیں انشاءاللہ. اور دوسری بات جہاں پرفارمنس کی ہے تو پرفارمنس ایویلیویشن تو میرے خیال میں ہماری ابھی بنتی نہیں ہے. پرفارمنس ایویلیویشن تو ان سب بڑے بڑے ایکسپیرینس سیزن لوگوں کی بنتی ہے جنہوں نے پاکستان میں 3 4 دفعہ حکومتیں کی, فیڈرل میں بھی بیٹھے رہے اور صوبوں میں تو ماشاءاللہ ان کی ابھی بھی حکومتیں ہیں. اور جو پرفارمنس ان کی رہی ہے اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں تھوڑا سا ریپیٹ بھی کر دیتی ہوں. اس وقت ریپیٹ کرنے سے پہلے ذرا میں ایک بات پوچھ لوں جو ہماری نفیسہ شاہ بھی کہتی ہیں خاص طور پہ گیس کے حوالے سے جو قیمت بڑھی. ڈاکٹر صاحب یہ تو خیر ایک پولیٹیکل پوائنٹ آف ویو ہے اور میں نے آپ کو شریک مہمان اس لیے کیا ہے اس اینگل سے غالباً آپ کوئی پی ٹی آئی یا پیپلز پارٹی یا نون لیگ نہ دیکھوں. جو ہم نفیسہ شاہ بی نے کہا کہ 140% گیس میں بڑھا ہے, ڈالر کی قیمت آگے بڑھی ہے, کیا معاشی اسباب بھی ہیں؟ میں پولیٹکس میں آپ کو نہیں گھسیٹوں گا کہ جو حکومت ہینڈل نہیں کر پا رہے پی ٹی آئی کے میڈیا مینیجر. ڈاکٹر صاحب دیکھیے پہلے آپ 2 حقائق ہم تسلیم کر لیں. پہلے حقیقت یہ ہے کہ جو تحریک انصاف کے وعدے اور منشور تھے وہ پاکستان کی معیشت کی ترقی اور پاکستان کی خوشحالی کے ضامن تھے. ٹھیک ہے, اگر ان پر عمل کیا جائے اس پہ مجھے قطعی کوئی شبہ نہیں. دوسری یہ کہ جب ہم یہ خصوصاً تحریک انصاف یہ کہتی ہے کہ ہمیں تباہ حال معیشت ورثے میں ملی ہے تو 2 سوال پیدا ہوتے ہیں کہ 7th NFC ایوارڈ 18ویں ترمیم کے بعد تعلیم اور صحت تو ان کے پاس آ گیا ہے, کئی ہزار ارب روپے بھی زیادہ ملے, اور دوسری چیز کہ پراپرٹی ان کے پاس پہلے سے تھی, ایگریکلچر پہلے سے تھا. اب ہم پرفارمنس کو کرٹیسائز کرنا تو زیادتی ہے. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جناب 30 جون 2019 کے جو پنجاب کا بجٹ آیا, جو وفاق کا بجٹ آیا, کیا وہ منشور کے مطابق ہے یا وہی جو پچھلے 30 برسوں سے آ رہا تھا ویسے ہی ہے؟ میرا سوال مثلاً نہیں میں بہت اسپیسیفک یہ پوچھوں, جو سوال یہ اٹھایا جا رہا ہے کہ جو مہنگائی جو تھی وہ تو انہیں کہہ رہے ہیں اور یہ جو معیشت کا بوجھ تو ورثے میں ملا تھا نا. نفیسہ شاہ اگر آپ یہ الزام لگا رہی ہیں کہ انہوں نے وہ تو پچھلی حکومت چھوڑ کے گئی نا جس سے اب آپ نے اتحاد بھی کر لیا ہے نون لیگ سے, یا اس سے پہلے آپ کی حکومت نے, اب ان لوگوں سے آپ جو ہے 10 سال حکومت آپ لوگوں نے کی ہے, آپ کا مطلب ہے 5 سال آپ نے کی 5 سال انہوں نے کی, اور ان سے کہہ رہے ہیں 50 دن میں آپ حساب کتاب دیں. نفیسہ شاہ دیکھیں ہم بالکل یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ حساب کتاب دیں. جو ان کے 100 ڈے پلان تھا, جو ان کے دعوے تھے, جو ان کے کلیمز تھے, جو ان کی کمٹمنٹس تھیں, فرض ایک لے لیں لیٹسٹ جو ان کا پچھلی انہوں نے کوئی اسپیچ جو ریکارڈڈ ہے عمران خان صاحب کی, تو وہ کہتے ہیں کہ میں خودکشی کر لوں گا لیکن IMF نہیں جاؤں گا. اور اب وہ IMF گئے, اور IMF جاتے سے پہلے ہی دیکھیں آپ اپنے عوام کے لیے نیگوشیٹ کرتے ہیں. جو چیز انہوں نے ابھی کہی نہیں اور اس گورنمنٹ نے پوری کر دی. غریب عوام کا اتنے درس دیتے تھے عمران خان صاحب, مجھے بتائیں کہ غریبوں کا کیا قصور ہے جو چلیں آپ ہم نون لیگ کی فیلنگز کر لیں کہ اتنا بڑا خسارہ چھوڑا ہے, آپ غریبوں سے کیوں ریکور کر رہے ہیں؟
آپ کے پاس غریبوں کے لیے کیا پلان ہے؟ آپ کون سی کوشن کر رہے ہیں؟ گورننس تو اس میں آتی ہے نا. یہ کیا بات ہوئی کہ آپ نے سارے کے سارے خرچے جو ہیں، جو خسارے جو ہیں، جو اتنے آپ کے اخراجات سارے آپ نے غریبوں کے کندھوں پر تھرو انڈائریکٹ ٹیکسز. مجھے بتائیں اسد عمر صاحب، پچھلے 5 سال تقریر سن کے ہماری ان کی کان پک گئے کہ جی انڈائریکٹ ٹیکسز جو ہے، ود ہولڈنگ ٹیکسز حکومت رکھ رہی ہے. آج مجھے بتا دیں، میڈم بیٹھی ہوئی ہیں ان کی ریپرزینٹیٹیو، ایک ود ہولڈنگ ٹیکس جو انڈائریکٹ ٹیکس ہے، ایک ود ہولڈنگ ٹیکس انہوں نے ودرا کیا ہو تو مجھے بتا دیں ہم نے یہ ود ہولڈنگ ٹیکس ودرا کیا. سارے انڈائریکٹ ٹیکسز وہیں کے وہیں ہیں. انہوں نے بجلی کے ریٹ ابھی 3 روپے بڑھائیں گے، 15 روپے سے 18 روپے ہو جائے گا. پھر یہ گیس کی قیمتیں جو ہیں ڈبل ٹرپل انہوں نے کر دی ہیں. پھر ڈالر کو انہوں نے نفیسہ مجھے ایک بریک کی طرف جانا پڑ رہا ہے، تو کیا میں یہ تو تبدیلی کی بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اب مجھے ایک بریک کی طرف جانا پڑ رہا ہے نفیسہ. یہ تو بربادی، عوام کی بربادی کا ایجنڈا لے کے آئے ہیں. ان کی اپنی گورننس اور حکمت عملی کدھر ہے؟ یا تو صرف آپ لکیر کے فقیر ہیں اور آپ IMF کو فالو کر رہے ہیں کہ بس ہمیں غریبوں کے ہی کندھوں پر. ٹھیک ہے، مجھے ایک بریک کی طرف جانا پڑ رہا ہے مجھے، کیونکہ اور آپ نے جو سوال اٹھائے ہیں یقین بریک کے بعد میں کمال وی سے پوچھوں گا. اور ڈاکٹر صاحب یہ جو بجلی ہے پھر آپ سے شروع کر کے پھر اس طرف آئیں گے کہ میں نہیں چاہتا کہ براہ راست جو ہے ہماری دونوں پارلیمنٹ میں بیٹھی ہوئی ہیں، میں کیوں ان کو بھائی ایک دوسرے سے محاذرائی میں مطلع کروں. گفتگو ہوگی ایک بریک کے بعد. اور بہرحال یہ سوال اپنی جگہ رہے گا کہ کیا یہ جو معیشت میں جو گراؤ آ رہا ہے اور اس پر قابو نہیں پا رہی تحریک انصاف، اس کے سبب ضمنی الیکشن میں وہ سیٹوں سے محروم ہو رہی ہے. اس پر بھی گفتگو کریں گے، مگر ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. ڈان نیوز میں ایک بار پھر مجاہد ولی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. ڈاکٹر شاہد حسین صدیقی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے گفتگو کریں گے. لیکن نفیسہ شاہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. اور بہرحال یہ اعتراف کرنا پڑے گا بھائی براہ راست ووٹوں سے جیتی ہیں، ورنہ وہ خواتین MNAs کو کہتے ہیں جی وہ تو مردوں کے ووٹ سے جیت گئی، باتیں آپ ایسے کرتے ہیں، تو وہ براہ راست جیتی ہیں. بہرحال بڑے ہلکے سے اور سخت مقابلے کے بعد. اس طرح میں دیکھ رہا تھا کہ کمل بی بی اور بہرحال تحریک انصاف نے جو کہتے ہی ہیں کہ کامیابی کا سبب یہ ہے کہ خواتین بہت بڑی تعداد میں ان کے ساتھ تھیں. یہ جو ہماری ڈاکٹر نفیسہ شاہ نے سوال اٹھایا کہ غریبوں کے لیے PTI کے پاس اول کوئی پلان یا پروگرام ہی نہیں تھا، ورنہ یہ فوری طور پر نوبت نہ آ جاتی مہنگائی کرنے کی. ایسے ہی ہے شاہد بھائی؟ میرے خیال سے پلان تھا، عمل درآمد نہیں ہے. اچھا، میں آپ کو اسپیسیفک فیگرز دے دوں. 30 جون 2019 کے جو بجٹ آئے ہیں صوبوں کے، اس میں تعلیم اور صحت کی مد میں جو ان کا مینیفیسٹو تھا تحریک انصاف کا، اس کے مقابلے میں 2200 ارب روپیہ ایک سال میں کم مختص کیا گیا ہے. سندھ کے علاوہ تو باقی ان کے پاس ہے. تو پنجاب میں اور KP میں 2200 ارب پورے پاکستان کا. یہ تعلیم اور صحت. تو اس طرح تو اس صدی کے آخر تک بھی ہر بچہ اسکول نہیں جائے گا. 23 ملین، تو 2200 ارب بہت بڑی چیز ہے. یہ بات. دوسرا میرا مسئلہ یہ ہے کہ 83 بلین روپیز کے نئے ٹیکسز لگائے گئے. اوکے. اور جو ہدف تھا اور ترقیاتی اخراجات میں 75 ارب روپے کی کٹوتی کر دی گئی 30 جون 2019 کا. اور ٹیکسوں کے ہدف میں 37 ارب روپے کی کمی کر دی گئی. تو نئے ٹیکس بھی لگائے آپ نے اور ٹیکسوں کا ہدف بھی کم کر دیا. تو جو لوٹی ہوئی دولت 30 جون 2019 تک آئے گی وہ کیا لاکر میں رکھیں گے؟ یا آنے کی امید ہی نہیں ہے. باہر کی تو ابھی نہیں آئے گی. لیکن جو ملک کے اندر دولت لانی تھی وہ انہوں نے اس کو پیچھے ڈال دیا، کیونکہ وہ طاقتور طبقے نہیں کرنے دے رہے. وہ تو بڑا آسان تھا کہ پراپرٹیز کھڑی ہیں ہم ڈال دیں. تو تعلیم اور صحت نظر انداز ہوئی. ترقیاتی اخراجات میں کٹوتی کی، روپے کی قدر گرائی IMF کے پاس جانے کے لیے. اور جو ہے آپ نے ترقی کی جو شرح وہ گرائی ہے. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں 30 جون 2020 تک ہمارا گروتھ ریٹ اس سے کم رہے گا جو مسلم لیگ نون چھوڑ کر گئی تھی. تو پھر عوام کو کیا ملے گا میرا سوال. ٹھیک ہے. یہ سب ڈاکٹر صاحب یہ بتا رہے ہیں کمل بی بی کے، کیونکہ کوئی پلان نہیں تھا. نفیسہ شاہ بھی کر رہی ہیں بھائی آپ ساتھ ہو گئے، مجھے لگتا ہے ان کا ساتھ دینا پڑے گا مجھے کمل کا. ضرور دیں آپ جناب. جی کمل بی بی. نہیں مجھے صرف آپ موقع دے دیں کیونکہ بالکل بالکل جتنا آپ نے ان دو کو ٹائم دیا اب ان دونوں کو میں نے جواب دینا. چلیں میں دے دیتا ہوں. جی چلیں بالکل بالکل بالکل. ہاں کمل. پہلے تو میں نفیسہ شاہ صاحبہ کو تھوڑا سا ٹائم یاد کرا دوں. یہ ماشاءاللہ پرانی ہیں اور ہر دور میں ماشاءاللہ یہ ہوتی ہیں. تو 2008 میں جب ان کی حکومت آئی تھی تو 20.10% فوڈ انفلیشن تھی جو ہائیسٹ ہے آج تک.
پچھلی حکومت انہی کو انہوں نے اپنی کو کمپیٹ کیا تھا. ایک ان کی جو 70s کی حکومت تھی اس وقت انفلیشن پاکستان نے اتنی ٹچ کی تھی, ایک 2008 میں 4 سال ان کو لگے, فوڈ انفلیشن 25 سے 30% پہ گئی. اور یہ میں اپنی طرف سے کوٹ نہیں کری, یہ فیڈرل جو اسٹیٹسٹکس بیورو ہے اس کو آپ اٹھائیں اور چیک کر لیں ان کے 4 سالوں کی. میں ان سے پوچھنا چاہتی ہوں اس وقت غریبوں کے لیے آپ نے کیا کیا تھا؟ 60 روپیز ڈالر پہ چھوڑ کے گیا تھا مشرف اپنی ان کے پاس جب آئی تھی حکومت. ان کے دور میں ڈالر بھی چلا گیا 95 میں 95 روپیز پہ. اس کے بعد آپ ان سے پوچھیں کہ پیٹرول کی قیمت کہاں گئی. سو آپ ہمیں ہر روز بیبی بلاول روز بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, لکھی ہوئی ایک تقریر پڑھ کے سنا رہے ہوتے ہیں کہ جی ان کے پاس پالیسی نہیں ہے, ان کی حکومت فیل ہو گئی ہے. 60 دنوں میں کمال کر دیا ہے ان لوگوں نے, ساروں نے مل کے. ان کو اتنا خیال آ گیا پاکستان کا جو پچھلے اتنے سالوں میں نہ آیا. ان کا میں سندھ کی آپ کو پورے سٹیٹسٹکس میرے سامنے پڑے ہوئے ہیں, اگر آپ اجازت دیں گے تو میں بتا دیتی ہوں. 1.8 بلین بچہ اسکول سے باہر ہے. جو انہوں نے 2012-13 فسکل ایئر میں جو رکھا تھا بجٹ وہ بھی میرے سامنے رکھا ہوا ہے, وہ پورا پڑا ہوا ہے یہ سامنے. ڈیولپمنٹ کے نام پہ جتنا بڑا غرق سندھ کا ہوا ہے, میرے خیال میں اگر یہ لوگ 11واں سال ہے تو ہمارا فیڈرل پہ انگلیاں اٹھانے سے پہلے میرے خیال میں اپنا حساب دینا بہت ضروری ہے کہ بتائیں کہ کیا کیا ہے. آج تک جہاں محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ دفن ہے وہاں تک جانے کا رستہ نہیں. وہاں کے ہسپتالوں کے حالات دیکھ لیں, وہاں پہ پانی کے حالات دیکھ لیں اور سب کچھ چھوڑیں. میں ان سے سوال کرتی ہوں, آپ کو اتنا غریب عوام کا درد اس وقت اچانک سے 60 دنوں میں اٹھایا ہے, تھر کی عوام کے لیے آپ نے کیا کیا ہے جہاں ہزاروں بچے مار رہے ہیں. ٹھیک ہے, اتنے سارے سوال اٹھا دیے نا کنول, آپ نے سب سوال اٹھا دیے, آپ کے سب سوال سن لیے نا کنول کا. مجھے آپ یہ بتائیں کہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کتنا یہ حکومت چلیں کنول, اب سب سوال ہو گئے نا آپ کے. ڈالر کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کنول سب سوال تو ہو گئے بھائی, آپ کے سب سوال تو ہو گئے, اور اب تو آپ اپوزیشن کی طرح سوال کریں. چلیں بھائی نفیسہ, چلیں ابھی دے دیتے ہیں, چلیں اوکے جی نفیسہ, اوکے کنول, جی نفیسہ, اوکے نفیسہ بھائی اب جواب تو سن لو بھائی. نفیسہ یہ بتائیں, نہیں سر یہ نفیسہ سے جواب تو سن لیں. کنول جی نفیسہ, جی نفیسہ بی بی, ایک ساتھ اتنے سوال کر دیے انہوں نے. تیزی سے بولنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کے پاس کوئی دلیل ہے. ٹھیک ہے, کافی انہوں نے فگرز چھوڑی ہیں, آدھے سے زیادہ غلط, لیکن انہوں نے پہلے تو انہوں نے تیل کی قیمت کی بات کی, تو میڈم کو کوئی یہ بتائے کہ تیل کی قیمت بین الاقوامی جو ڈائنامک ہے, یہ آپ اپنے ساتھ جو بیٹھے ہوئے پاکستان سن لو کنول بھائی, سن لو بھائی. ہاں جی نفیسہ, یا یہ چیخ لیں یا میں بات کروں. نہیں کنول ابھی سوال پہلے سن ان لیں کو ڈیبیٹنگ کے تھوڑے ایٹیکیٹس ان کو سمجھا لیں کہ ڈیبیٹ کنول سن لو بھائی. کنول بھی میں نے کافی موقع دیا, کنول سن لیں, آپ دوسروں کا حوصلہ رکھیں, سن لیں بھائی. اور یہ بھی یہ حوصلہ, یہ بھی بالکل ہے, ان کو یہ بھی تھوڑا سمجھا لیں کہ جب آپ حکومت میں ہوتے ہیں تو آپ کو اپنی کارکردگی, ٹھیک ہے آپ ہمیں اٹیک کریں لیکن آپ کو اپنی کارکردگی ہم 10 سال بعد اس طرح کی باتیں نہیں کریں گے جیسے آپ کیونکہ اس وقت اپوزیشن. سن لیں جی. اچھا نفیسہ کو سن لو بھائی کنول. ہاں جی مجھے پتہ نہیں کہ ان کو کیوں اتنی تکلیف ہو رہی ہے, سن کیوں نہیں پا رہی ہیں. نہیں چلیں نفیسہ اپنی بات کر لیں. دیکھیں عوام کی تکلیف ہے. انہوں نے 2 چیزیں کہیں جو ہمارے ٹائم پہ, جی 2 چیزیں انہوں نے کہیں. ایک انہوں نے ڈالر کی قیمت کی کہا. ڈالر کی قیمت ان کو کوئی سمجھائے یا سکھائے کہ ڈالر کی قیمت انٹرنیشنلی اوپر یا نیچے ہوتی ہے. یہ ہماری بدقسمتی تھی کہ اس وقت ڈالر کی قیمت $120, تیل کی قیمت $120 فی بیرل تھی, اور اس پہ معیشت کو چلانا آپ دیکھیں کہ کتنی ڈیفیکلٹ ہوتی. دوسری بات کہ جنرل مشرف جو ہے خزانہ خالی چھوڑ کے گیا تھا, اس وقت بھی خسارے تھے اور ہمیں IMF کے پاس جانا پڑا. تقریباً لگ بھگ $7 ارب کا ہم نے لون لیا تھا, اور ہمارے پاس ان سے اور زیادہ تکلیف دہ جو ہیں وہ کنڈیشنالٹیز تھیں, اور اس کے باوجود ہم نے غریبوں کو, ہمیں پتہ تھا کہ ہمیں IMF کے پاس جانا ہے, اور اس لیے ہمیں کئی ساری سبسڈیز ہٹانی تھیں. IMF کی کئی ساری کنڈیشنز تھیں, اس کے اوپر انفلیشن بھی آئی, تیل کی قیمتیں بھی آسمان پر چڑھی ہوئی تھیں, تو ہمارے پاس پیسہ اویلیبل نہیں تھا. لیکن اس کے باوجود ہم نے تاریخ کا سب سے بڑا
غریبوں کے لیے پروگرام بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام دیا، اور اس کا مقصد یہی تھا کہ ہم غریبوں کو کشن کریں، غریبوں کو ہم ایک سیفٹی نیٹ دیں۔ نفیسہ شاہ صاحبہ ان کے پاس جب میں بالکل موقع دوں گا، کمل میں آپ کو پورا موقع دوں گا بریک کے بعد، افسوس ہوا آپ جواب دیں۔ جو انہوں نے ہمارے نوجوان چیئرمین کو ایک ڈیروگیٹری الفاظ کیے۔ میں بھی ان کے جو عمران خان صاحب کی جو لینگویج ہے، جو ان کے جھوٹ ہے، جو ان کے طرز سیاست ہے، میں سمجھتی ہوں کہ وہ میرے نوجوان چیئرمین جو ہیں ان کی عمر کم ہوگی لیکن ان سے کئی زیادہ میچور ہیں، اور وہ پاکستان کے عوام میں بریک کے بعد آ جاؤں، بریک کے بعد آ جاؤں تو کمل آپ کو موقع دوں گا کہ آپ ان کا جواب دے سکیں۔ مجھے آ رہا ہے کہ میں ایک بریک کی طرف چلا جاؤں پھر کمل کو موقع دیتا ہوں کہ آپ ان کی بات کا پورا جواب دیں۔ ڈاکٹر صاحب ذرا مشکل ہو گئی، ذرا سا میں بیلنس کرنا ہے، لیکن پھر بھی گفتگو میں خیال ہے کمل بھی آپ بھی سنیں گی اور نفیسہ بھی سنیں گی۔ جب ہم بریک کے بعد آئیں گے ڈاکٹر صاحب کچھ سوال ذرا ایسا فریم کریں تاکہ ہم جواب لے سکیں۔ میں نہیں چاہتا کہ قومی اسمبلی جیسا ماحول پیدا ہو۔ ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ ڈان نیوز میں ایک بار پھر مجاہد ولی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ معیشت پر تو گفتگو ہو رہی ہے لیکن ضمنی الیکشن کے بھی نتائج اس وقت آ رہے ہیں، اور جہاں بڑی کلوز فائٹ سے کراچی میں تحریک انصاف کامیاب ہو رہی ہے، تو کے پی جو اس کا گڑھ تھا جہاں دوسری بار وہ کامیاب ہوئے ہیں، وہاں ان کے صوبائی اسمبلی کی سیٹ جو گورنر نے ان کے خالی کی تھی اس پر خاصی اکثریت سے پی ٹی آئی لوز کر رہی ہے۔ میں یقیناً اس کو پھر نہیں جوڑوں گا، پیمانہ نہیں بناؤں گا، لیکن میرے خیال ہے پاس کو چھوڑیں، فیوچر میں اگر میں ڈاکٹر صاحب بھی سوال کروں، یہ سوال آپ پی ٹی آئی صاحب کرتے ہیں، کیا ان میں ان کے میڈیا مینیجر میں اتنی کوالٹی ہے کہ اس شدید معاشی بحران سے نمٹ سکیں؟ پلان کہہ رہے تھے اگر پتہ نہیں ہے ہینڈل کر لیں گے، 100 دن نہیں 200 دن دے دیتے ہیں؟ کوئک ڈاکٹر صاحب میں مختصراً ایک دو سجیشنز دے دیتا ہوں۔ پہلی بات یہ تھی کہ اگر سن لیں، یہ سنیں گے عوام بھی تو سنیں گے جو ان کے ووٹر ہیں، کہ پہلی چیز یہ ہے کہ آفیشیل فیگرز ہیں کہ ایک سال میں لوگوں نے 15 ارب ڈالر بینکوں کے ذریعے باہر بھیجا، 15 بلین ڈالرز، اور وہ کیا تھا کہ ڈالر خریدے مارکیٹ سے، کھلی منڈی سے، اس میں چوری کا پیسہ بھی تھا، وائٹ بھی تھا، اس کو فورن کرنسی اکاؤنٹ میں جمع کرایا اور کہا جسے باہر بھیج دیں۔ ٹھیک ہے، اگر یہ قانون بنا دیں کہ تعلیم کے لیے بچوں کی اور صحت علاج معالجے کے لیے اس کے علاوہ کوئی پیسہ باہر نہیں جائے گا۔ اچھا ان 2 مہینے میں بھی گئے پیسے؟ مستقل جا رہے ہیں، لاء موجود ہے نا، لیکن فیگرز تو ابھی نہیں آئیں، 15 ارب ایک سال کی ہیں۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر یہ قانون بنا دیں کہ ان دونوں کے علاوہ کھلی منڈی سے جو ڈالر خریدے ہیں وہ باہر نہیں جائے گا، اگر آپ باہر سے منگاتے ہیں تو لے جائیں۔ ایک جملہ پورا کرو، تو 1 ارب ڈالر مہینے کا آپ کا بچتا ہے، تو یہ حکم جاری کرنے میں کیا قباحت ہے؟ ایک سمپل سوال۔ جی کمل بی بی یہ جو سوال کیا انہوں نے کہ اگر یہ والی جو سجیشن پہ اگر عمل کریں، ذرا کوئی ایک طرح کیا کریں، وہ ضمنی الیکشن بھی ہو رہا ہے، وقت کم ہے، کمل؟ جی دیکھیں جو بھی اچھی سجیشنز ہیں وہ ہم لوگ آلریڈی لے رہے ہیں، اور جو ہماری اکنامک کاؤنسل ہے اور جو ٹاسک فورس بنی ہوئی ہے وہ آلریڈی ان چیزوں پہ کام کر رہے ہیں، یہ ان سارے اینگلز پہ کام کر رہے ہیں۔ لیکن انشاءاللہ 5 سال گزریں گے تو آپ خود بیٹھ کے یہاں گواہی دیں گے 2023 کی، جس وقت ہم انشاءاللہ نشست سجائیں گے تو ہمارے پاس اس طرح کی ایکسکیوزز نہیں ہوں گی، ہم کام کر کے دکھائیں گے، ہم کام کرنے آئے ہیں۔ ہمیں یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہوگی کہ ہمارا 11واں سال ہے ایک صوبے میں اور ہم نے 3 باریاں لی ہیں فیڈرل میں، تو پھر بھی ہم دوسروں کو سوال کر رہے ہیں۔ ہم انشاءاللہ ایسی پالیسیز مرتب کر کے جائیں گے یہاں سے کہ دنیا گواہی دے گی، جو کے پی میں بھی ہوا ہے۔ باقی جہاں تک الیکشن کا ہے، کراچی میں آپ نے دیکھا ہے کہ کیوں یہ چینج آیا ہے، اس لیے کہ کراچی میں جو ٹائم گزرا لوگوں کا کہ ہر ایک دن 13 سے 14 ٹارگٹ کلنگز ہوتی تھی، 10,000 بندہ مارا گیا ہے، نہ بجلی ہے، نہ گیس ہے، نہ پانی ہے۔ لا اینڈ آرڈر اینڈ گڈ گورننس کے اتنے زبردست ہم نے یہاں پر دیکھے مظاہرے ہوتے ہوئے کراچی میں، کہ کراچی نے چینج کو ووٹ دیا ہے، اور انشاءاللہ جس چینج کو یہ ووٹ دے رہے ہیں اس کو ہم ڈیلیور کریں گے۔ یہ میرا یہ خیال ہے کہ اب اپوزیشن کی جماعتوں کو ہوپلیسنس کریٹ کرنا بند کر دینی چاہیے۔ لوگ بھی سمجھتے ہیں کہ 60 دن میں کوئی اللہ دین کا چراغ نہیں رگڑا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے کمل ذرا یہ الیکشن کا کیونکہ سلسلہ جاری ہے، الیکشن کا سلسلہ جاری ہے، اس لیے ذرا چھوٹے مجھے کرنا پڑا۔ نفیسہ ذرا اس کا کوئی جواب دے دیں، یہ جو کہہ رہے ہیں کہ پیسے باہر گئے اس لیے معاشی بحران ہے، اور الیکشن کا ابھی کرائٹیریا ذرا۔ جی نفیسہ پہلے تو میں کمل بی بی کو بتا دوں کہ جو یہ ٹارگٹ کلنگ کی بات کرتی ہیں کہ یہ پچھلے 5 سالوں میں بہت ریکوری ہوئی ہے،
کراچی کی اکانومی بہتر ہوئی ہے, کراچی کا امن امان بحال ہوا ہے اور پیپلز پارٹی نے کی ہے. ہم یہ اکنالج کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے جتنی کراچی کی ڈیمانڈ ہے ڈیولپمنٹ کی وہ اکیلے صرف سندھ گورنمنٹ نہیں اس کو پر کر سکتی, اس میں فیڈرل گورنمنٹ کا جو شمولیت ہے وہ ضروری ہے, کیونکہ کراچی جو ہے کاسموپولیٹن سٹی ہے اور اس کی انٹیک جو ہے آج بھی روزانہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ جو ہیں اپ کنٹری سے سدرن اور ناردرن ایریاز سے مائیگریٹ کر کے کراچی میں آ رہے ہیں. وہ ایک اکنامک ہب ہے, تو اس میں پوری فیڈرل گورنمنٹ کا دھیان بھی کراچی کی طرف ہونا چاہیے. سندھ کو اپنا جو شیئر ہے وہ ملنا چاہیے. انہوں نے تو آتے ہی, مجھے نہیں پتا کہ یہ کیسے ریکوری کرائیں گے, کیسے لوگوں کو ریلیف دیں گے. ان کو میں سمجھتی ہوں کہ آئین کے بھی جو بیسک پرنسپلز ہیں وہ نہیں پتا. آتے سے ہی انہوں نے کہا کہ ہم 3% جو ہے صوبوں کا شیئر کاٹیں گے اور وہ ہم فاٹا کو دیں گے. جیسے میں نے آپ لوگوں سے کہہ رہا تھا کہ میرے پاس کیونکہ بیکاز آف ضمنی الیکشن ذرا وقت کم ہے, تو اسے میں بریک کے بعد پھر فوراً آتا ہوں, پھر گفتگو کو سمیٹتے ہیں کہ واقعی اس کو ان کی مقبولیت سے جوڑا یا نہ جوڑا. یا ہمارے ساتھ رہیے گا, ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. ڈان نیوز میں ایک بار پھر مجاہد بریلوی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. میں نے کہا کہ ذرا ضمنی انتخاب کے کوئی رزلٹ آ رہے ہیں, اس سبب ذرا مجھے مشکل ہو رہی ہے. نفیس ابھی آپ پوری بات پوری کر لیں تو پھر میں کول آپ کو موقع دوں گا کہ آپ ان کا پورا جواب دے سکیں باقی سمیٹنے کے لیے. جی نفیس اچھا, میں نے سوری ٹو انٹرپٹ یو, اینڈ جی کیا کہیں گی آپ؟ جی شکریہ مجاہد بھائی. ہاں بس یہ میں نے کہا تھا کہ ان کی آئین کی جو نالج ہے وہ بھی بدقسمتی سے بہت کم ہے. آتے سے ہی انہوں نے NFC ایوارڈ پر وار کیا. آئین میں یہ لکھا گیا ہے کہ صوبوں کا شیئر بڑھ تو سکتا ہے, کم نہیں ہو سکتا, اور انہوں نے اٹھا کے کہا کہ فاٹا کے لیے صوبے دیں. اس وقت ابھی جو پینلسٹ ہیں وہ یہی بات کر رہے ہیں کہ صوبے میں جتنی بھی کمی ہے وہ صوبے میں ہے, تعلیم یا صحت یہ سارے شعبے صوبوں کے ہیں, اور اخراجات جو ہیں زیادہ تر صوبوں کو ہی کرنے ہیں. فیڈرل گورنمنٹ میں تو صرف ڈیفنس اور ایک دو اور شعبے ہیں جو جہاں پر زیادہ اخراجات ہوتے ہیں. تو آتے ہی انہوں نے صوبوں کے اوپر یہ اور ایک تصادم کی سچویشن انہوں نے کریٹ کی ہے. عوام کے ساتھ تو لڑ رہے ہیں وہ مہنگائی کے حوالے سے, اور دوسرا اب صوبوں سے بھی انہوں نے لڑائی شروع کر دی ہے. تو یہ دیکھیں, آپ کو اگر پولیٹیکل سٹیبلٹی لے کے آنے 5 سال کی بات کر رہے ہیں, لوگ ان سے 3 مہینے کے اندر ہی تنگ آ چکے ہیں. یہ ہم نہیں کہہ رہے, یہ آپ عوام سے ان کے لیے رائے پوچھ لیں. جی کول بھی آپ نے سنا, اور اس کا تھوڑا سا KP میں مجھے فکر ہے. ہاں کول. نہیں آپ بالکل بے فکر ہو جائیں جی. KP نے اپنا جو ڈیسیژن سنایا ہے نا 5 سال بعد کہ 11 لاکھ سے 22 لاکھ ووٹ دیے ہیں, 2/3 میجورٹی دی ہے, وہ اتنی جلدی چینج نہیں ہوگا. آپ بے فکر ہیں. KP کو نیت پتہ ہے پاکستان کی. مسئلہ یہ ہم سے فکر ان لوگوں کو ہو رہی ہے جن کی داڑھی میں تیلا ہے, تو وہ ظاہر ہے اب تیلے پکڑے جائیں گے تو وہ پرابلم میں تو آئیں گے, اور وہ اکٹھے بھی ہو رہے ہیں. اور جہاں تک کراچی کی بات ہے تو میں یہ گڈ گورننس کے نعرے لگانے والی جو ہماری پارٹی ہے, اور ہمیں ہر چیز میں سمجھتے ہیں, انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں کہ ہمیں شاید آئین نہیں آتا, ہمیں گورننس نہیں آتی. ان کو آئین بھی رٹا ہوا ہے زبانی, اور گورننس کے اتنے زبردست انہوں نے کارنامے انجام دیے ہیں کہ اس کا منہ بولتا ثبوت ہے. آج کراچی اگر وہاں پہ لا آرڈر اور گڈ گورننس ہوتی تو کچرے کا ڈھیر نہ پورا پاکستان کا سب سے گندا شہر بن گیا ہوتا کراچی, نہ وہاں پر انور مجید اور سمٹ بینک والا مسئلہ بنتا کہ بے نامی کے اکاؤنٹس کھلتے جا رہے ہیں. اس کے علاوہ راؤ انوار صاحب کا بھی مسئلہ بنا, وہاں پہ آپ دیکھیں پوائنٹ بلینک لوگوں کو گولیاں ماری جا رہی تھیں, انکاؤنٹرز کیے جا رہے ہیں پولیس کے. لیکن فیوچر کی بات کریں نا کول, فیوچر کی بات کریں نا, دیکھیں آپ پاس میں اگر جائیں گی کول فیوچر کی بتا رہے ہیں نا. ان ساری چیزوں سے تنگ آ کے سندھ کی حکومت, یہ کراچی کی عوام نے, سندھ نے تبدیلی کو ایکسپٹ کیا ہے. ابھی دیکھیں نا یہ گورننس کے آپ اتنے زبردست کارنامے آپ نے دونوں کو, سندھ میں تو ان کو ووٹ دیے لوگوں نے. اگر آپ کو کارکردگی پہ ووٹ دیا KP میں, تو سندھ میں بھی تو ان کو ووٹ ملا نا. نفیسہ شاہ کی پارٹی کو ووٹ تو دے رہے نا, ان کی ووٹ کی بھی اتنی قدر. پتہ لگ جائے گا بہت جلدی. سندھ میں جس طریقے سے ووٹ لیا جاتا ہے, جتنا ڈیولپمنٹ ہے وہ آپ کو بھی پتہ ہے. 4000 وہاں پہ گھوسٹ سکولز ہیں, 50% سے اوپر بچے باہر ہیں. جو بھوک ننگ کا وہاں پہ حال ہے وہ مجاہد بریلوی صاحب میرے سے زیادہ آپ جانتے ہیں. جو تھر کا حال ہے وہ بھی آپ بہتر طریقے سے جانتے ہیں. جہاں تک فیوچر کی پالیسیز کی بات ہے, انشاءاللہ آپ نے سنا اسد عمر صاحب نے کیا کہا ہے کہ اگر ہمیں IMF کے پاس جانا بھی پڑا تو ہم نیگوسیشن پہلے سے تیار کرتے ہیں. میں ڈاکٹر صاحب سے کنکلوڈ کراتا ہوں, 2 منٹ میں ایک منٹ. This is going to be the last program.
جی نفیس صاحب، میں نے زیادہ میں نہیں چاہتا تھا، لیکن میں نے کہا کہ بہرحال میں کیا کہوں، یہ میں بھی لمبی چوڑی خیبر پختونخوا کی لسٹ نکال سکتی ہوں، ان سے پوچھیں، ان کو شاید تعداد بھی پتہ نہیں ہوگی کہ ڈنگی میں کتنے لوگ جو ہیں وہ فوت ہوئے تھے پچھلے 5 سال میں، اور ان کے لیڈر صاحب جو ہیں وہ سیرے کر رہے تھے. ابھی یہ پھر سے شروع ہو گئی ہیں، پلیز یا یہ بولیں یا میں بولوں. نہیں چلیں 1 منٹ آپ بولیں، پارلیمنٹ میں آپ لوگ بول لیجیے گا، باقی اس ایشو پہ کر لیں گے نا بنو اور تھر پہ. اچھا خیر ٹھیک ہے. پارلیمنٹ میں کیوں نہیں کرا کریں نا آپ لوگ، نہیں پارلیمنٹ میں آپ تھر کو لایا کریں، یہ بنو کو لایا کریں، تو آپ پارلیمنٹ میں کیوں نہیں سوال اٹھاتے؟ کنٹینیوس لا جاری رہنا چاہیے. بنو نہیں، خیبر پختونخوا میں جیل بریکس کو کاؤنٹ کریں. ہاں اگر جیل بریکس کو کاؤنٹ کریں، ڈینگی میں کتنے جو ہے وفات ہوئی ہے وہ کاؤنٹ کریں، لا تعداد. پھر ان کے ہسپتالوں کے حال دیکھیں. چیف جسٹس جو وزٹ کیا انہوں نے خیبر پختونخوا میں، انہوں نے کیا کہا. تھوڑا ٹائم تو دے دیں، تھوڑا ٹائم دے دیں. 1000 ایگزامپلز ہوں گے کہ خیبر پختونخوا میں کیا انہوں نے حشر نشر کیا ہے. اور اگر آپ نے جو عوام نے دینا ہے. چلے کنکلوڈ میں یہ بحث میں پارلیمنٹ میں ہو جائے گی. لیکن آخری بات، کیا ہم ابھی تک جو 60 دن کی بنیاد پر ابھی تک اس کو کچھ کاؤنٹ کریں یا نہ کریں جلدی سے؟ کیونکہ میں نے کہا بھی پارلیمنٹ پر جی میں نے تو ان پالیسیز سوائے انہوں نے مجاہد بھائی، مجھے ابھی تک کنول بی بی نے ایک بھی سوال کا جواب نہیں دیا ہے جو ان کی اپنی کارکردگی ہے. آپ بھول جائیں، ہم لوگ سندھ گورنمنٹ میں، یہ کے پی گورنمنٹ کے اوپر 1000 میں بات کر سکتی ہوں، یہ سندھ گورنمنٹ پہ، سندھ میں آپ حکومت میں ہیں، فیڈرل گورنمنٹ کی بات ہو رہی ہے. بی بی اکانومی فیڈرل گورنمنٹ کا تو بی بی 60 دن ہوئے نا، میں 60 دن میں آپ کو بتا سکتی ہوں. ڈیبیٹ کے پرنسپلز آپ سن لیں. 11 سال ہو گئے، آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. جو ڈیبیٹ ہے وہ معیشت کے اوپر ہے، ڈیبیٹ سندھ گورنمنٹ کے اوپر نہیں ہے، ڈیبیٹ تھرپ کے اوپر نہیں ہے، ڈیبیٹ خیبر پختونخوا کی ڈینگی کے اوپر نہیں ہے. ڈیبیٹ جو ہے آپ کو پتہ ہے آئل کی پرائسز کیسے بڑھتی ہے. اچھا بھئی میرے خیال ہے کہ میرا انور مجید پہ ڈیبیٹ نہیں ہے، ڈیبیٹ پاکستان کی معیشت پہ ہے، تو اس پہ جواب دینا. نہیں نامی کے اکاؤنٹس میں بتائیں بھئی. یہ کہاں سے بھئی؟ وہ کورٹوں میں ہے نا، یہ معاملہ تمام عدالتوں میں چل رہا ہے نا. مجھے کہا جا رہا ہے کہ یہ گفتگو، مجھے تو اچھا لگ رہا ہے اگر اسمبلی میں بھی اسی طرح گفتگو لائیو کا معاملہ کون سے کورٹ میں لائیو دکھاتا جاتا رہے. یہ تو نہیں گفتگو، ان کو پارلیمنٹ کے اصول ہی نہیں پتا یہ کیسے گفتگو کریں گے. اور مجھے کیمرے کے پیچھے یہ کہا جا رہا ہے کہ میں گفتگو کو سمیٹ لوں، اور شکریہ میں کروں. اور میں ڈاکٹر صاحب آپ سے ذرا معذرت خواہ، ضمنی الیکشن بھی آ گئے تھے، ذرا آپ کا کام لیا. خیر آپ کا معاملہ دوسرا ہے، میزبان کو تو آج کل کب بولنا پڑے جو ذرا. مجھے نہیں لگتا کہ یہ IMF کا آخری پروگرام ہے، ذمہ داری جاتی رہے گا. ڈاکٹر صاحب یہ کہنا ہے IMF کا پروگرام تھا. میں ایک بار پھر شکریہ ادا کرتا چلوں نفیس شاہ اور کنول بی بی کا. ڈاکٹر صاحب آپ کے ساتھ سوری کے ساتھ کہ ضمنی الیکشن بہرحال اتنے اہم نہیں ہیں، لیکن پھر بھی اس لیے ہمیں کہا میں نے کہ کے پی کا معاملہ ذرا زیادہ حساس ہے. مہمانوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے مجاہد بریلوی کو ڈان نیوز سے اجازت دیجیے.